سورۃ المائدہ آیت نمبر 73 سے لے کر 77 تک انشاءاللہ آج کے درس میں ترجمہ و تفسیر پڑھیں گے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، البتہ تحقیق کفرا کفر کیا، الذین ان لوگوں نے، قالوا جنہوں نے کہا، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی، ثالث ثلاثہ تین میں سے تیسرا ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ آیت نمبر 72 جو اس سے پہلی آیت ہے 72، اس میں اللہ نے ان لوگوں کا کفر واضح کیا تھا جن کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی مسیح بن مریم ہیں، اللہ تعالیٰ ہی عیسیٰ علیہ السلام ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ایک چیز ہیں۔ اللہ نے ان کو کافر قرار دیا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ عیسائیوں کے، نصارہ کے ایک اور گروہ کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تین میں سے تیسرا ہے۔ وما من الہ الا الہ واحد، جب کہ نہیں ہے، واو حالیہ، جب کہ نہیں ہے، ما من الہ نہیں ہے کوئی بھی معبود۔ یہ بھی کا معنی کہاں سے پیدا ہوا؟ اس لیے کہ من زائدہ ہے، ترکیب کے لحاظ سے، اعراب کے لحاظ سے، البتہ معنی کے لحاظ سے توکید کا، تاکید کا فائدہ دیتا ہے۔ اور نہیں ہے کوئی بھی معبود، الا الہ واحد، مگر ایک ہی معبود۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اور اگر لم ينتہوا وہ نہ رکے، وہ باز نہ آئے، عما یقولون اس چیز سے جو وہ کہتے ہیں۔ عما دو الفاظ ہیں، عن اور ما، اس چیز سے جو وہ کہتے ہیں، اس چیز سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ لَيَمَسَّنَّ البتہ لازمی طور پہ چھوئے گا، پہنچے گا۔ لام اس کا معنی البتہ، یمسا پہنچے گا، نون تاکید کے لیے ہے، لازمی طور پہ، البتہ لازمی طور پہ پہنچے گا، الذین ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، منہم ان میں سے، ان میں سے، کیا پہنچے گا؟ عذاب علیم ایک دردناک عذاب۔ علیم فعیل، مؤلم کے معنی میں ہے درد دینے والا عذاب، تکلیف پہنچانے والا عذاب۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نصارہ کے دوسرے گروہ کا عقیدہ بیان کیا ہے، اور ان کا موقف یہ تھا کہ معبود تین ہیں۔ معبود کتنے ہیں؟ تین، ان میں سے ایک اللہ رب العزت ہیں۔ اب سوال پیدا ہوگا کہ باقی دو کون ہیں؟ تو آئیے یہ سوال خود قرآن کریم سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی سورت کے آخر میں، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے روز قیامت کہ اے عیسیٰ، کیا تو نے لوگوں سے یہ کہا تھا، لوگوں سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو معبود بنا لو، میری اور میری والدہ کی عبادت کرو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، جن کے اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کی بھی عبادت کرو اور ہم دونوں کی بھی عبادت کرو۔ قال سبحانک، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ تو پاک ہے، کس چیز سے؟ اس عیب سے کہ تیرے ساتھ کوئی اور بھی ہو جو عبادت کے لائق ہو۔ میرا حق نہیں بنتا کہ میں لوگوں سے کوئی ایسی بات کہوں۔ اگر میں نے یا اللہ یہ بات کہی ہوتی تو تیرے علم میں ہوتی، تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے، میرے دل میں ہے، میں نہیں جانتا جو تیرے نفس میں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں نے تو ان سے یہی کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔
تو اس آیت سے کیا پتا چلا کہ جن لوگوں نے تین کو معبود قرار دیا ان کے ہاں دوسرے دو کون تھے؟ عیسیٰ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ۔ یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہاں سے؟ قرآن کریم سے۔ اگرچہ کئی لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ تین سے مراد اللہ رب العزت، عیسیٰ علیہ السلام اور جبریل علیہ السلام، یہ بھی کہا گیا ہے، لیکن قرآن کریم سے پہلا قول ثابت ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں سب سے پہلے کافر قرار دیا، جن کا یہ عقیدہ تھا کہ معبود تین ہیں۔ اللہ نے سب سے پہلے انہیں کافر قرار دیا، پھر ان کا عقیدہ بیان کیا، کہا یقیناً کافر ہو گئے وہ لوگ جن کا یہ عقیدہ ہے، جن کا یہ موقف ہے کہ اللہ تعالیٰ تین میں سے تیسرے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے درست عقیدہ واضح کیا، فرمایا وما من الہ الا الہ واحد، معبود ایک ہی ہے، ایک سے زیادہ معبود نہیں ہے۔ تو کیا یہ بات صحیح ہے کہ معبود ایک ہی ہے؟ خود قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ معبود تو کئی ایک ہیں۔ اجعل الآلہۃ الہ واحدا ان ھذا لشیء عجاب، مشرکین مکہ کہتے تھے کہ محمد عجیب آدمی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تمام معبودوں کو چھوڑ کر یہ اعلان کر دیا کہ معبود ایک ہی ہے، یہ تو بڑی عجیب بات کر رہا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ ہود میں جب ان اقوام کا تذکرہ کیا جن پہ اللہ رب العزت کا عذاب آیا، تو اللہ نے کہا فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء لما جاء امر ربک، کہ جب تیرے رب کا عذاب آیا تو ان اقوام کو ان کے معبودوں نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ تو کیا پتہ چل رہا ہے معبود ایک ہے کہ کئی ایک ہے؟ کئی ایک ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ معبود ایک ہی ہے، تو یہاں پہ وما من الہ حق، یعنی کہ ایسا معبود جو عبادت کا حق رکھتا ہو، جو عبادت کے لائق ہو، وہ ایک ہی ہے۔ معبود تو کئی ایک ہے لیکن ان کی عبادت غلط ہو رہی ہے۔ وہ جس کا حق بنتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اسے سجدہ کیا جائے، اسے رکوع کیا جائے، اس کے نام پہ جانور ذبح کیے جائیں، وہ ایک ہی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنائے ہوئے ہے تو وہ غلط کر رہا ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام رب نہیں ہے کہ ان کی عبادت کی جائے۔ عبادت کے لائق وہ ہوگا جو رب ہو، جو خالق ہو، جو مالک ہو، جو رزق دینے والا ہو، جو لوگوں کے سارے امور کی تدبیر کرنے والا ہو، جو ایک ایک کے بارے میں علم رکھتا ہو، جو ایک ایک آواز کو سنتا ہو، جو ہر ایک کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہو، اور وہ ایک اللہ تعالیٰ ہے۔ وما من الہ الا الہ واحد، اس جملے کا وہی مفہوم ہے جو مفہوم ہے کس کا؟ لا الہ الا اللہ کا۔ معبود ایک ہے، ایک سے زائد معبود ہونے کا عقیدہ غلط ہے، تثلیث کا عقیدہ غلط ہے۔ تثلیث کا مطلب کیا؟ تین معبود۔ توحید ہمارا عقیدہ ہے کہ معبود ایک ہے، واحد توحید۔ اور نصارہ کا، عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے کہ معبود کتنے ہیں؟ تین، ثلاثہ۔ تو وہ کیا ہوا؟ عقیدہ تثلیث۔ تو عقیدہ تثلیث غلط ہے، ایک سے زائد معبود ہونے کا عقیدہ غلط ہے۔ اس کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اگر معبود ایک سے زائد ہوتے تو کائنات کا سسٹم کامیابی سے چل نہ پاتا۔ یہ سورج کا روز نکلنا، غروب ہونا، چاند کا نکلنا اور غروب ہونا، تاروں کا آنا چلے جانا، رات اور دن کا نظام، یہ ہر چیز معلوم نہیں کتنے 100 سالوں سے چل رہی ہے، کتنے ہزاروں سالوں سے چل رہی ہے، کامیابی سے چل رہی ہے۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ معبود ایک ہے۔ آپ کسی فیکٹری کے 2 مالک بنا دیں جن کا اختیار ایک جیسا ہو،
تباہ ہو جائے گی۔ آپ کسی گھر کا ذمہ دار 2 کو بنا دیں اور کہیں کہ میاں بیوی کا برابر آرڈر چلے گا اس گھر میں، وہ گھر تباہ ہو جائے گا۔ آپ کسی ملک میں 2 بادشاہ بنا دیں، 2 وزیر اعظم بنا دیں ایک جیسے، کہ دونوں کا برابر کا اختیار ہے، ملک تباہ ہو جائے گا۔ کیونکہ ایک کہے گا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، دوسرا کہے گا یہ کام نہیں ہونا، یہیں سے اختلاف شروع ہو جائے گا۔ ممکن ہے کمپرومائز کر لیں 1 دن تک، 2 دن تک، 3 دن تک، 4 دن تک، 1 ہفتہ، 2 ہفتے، 1 مہینہ، 2 مہینے، اس کے بعد یہ کام نہیں چل سکتا۔ تو کائنات کا نظام کامیابی سے چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ معبود ایک ہے، رب ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ واضح کرتے ہوئے کہ معبود ایک ہی ہے، مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ یہ سورہ مؤمنون ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، معبود بھی وہ اکیلا ہی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ کوئی اور معبود ہوتا تو ہر معبود اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ معبود وہی ہو سکتا ہے جو خالق ہو۔ تو فرمایا ہر معبود اپنی اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا اور اپنی اپنی مخلوق سے تقاضا کرتا کہ تم میری عبادت کرو۔ پھر کیا ہوتا؟ پھر ان کا آپس میں اختلاف شروع ہو جاتا۔ ہر معبود دوسرے معبود سے خطرہ محسوس کرتا، ہر معبود دوسرے معبود سے حسد محسوس کرتا، ہر معبود دوسرے معبود سے لڑنے کے لیے تیار ہوتا۔ لڑائی ہوتی، یا تو دونوں برابر رہتے اور یا ایک غالب آ جاتا۔ دونوں برابر رہتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں عبادت کے لائق نہیں ہیں، یعنی کہ جو دوسرے کو شکست نہ دے سکے، دوسرے پہ غالب نہ آ سکے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معبود نہیں ہے، وہ رب نہیں ہے۔ انسانوں میں ایسا ہو سکتا ہے، لیکن معبود ایسا ہو کہ دوسرے کو شکست نہ دے سکے، دوسرے پہ غالب نہ آ سکے، یہ پھر معبود نہ ہوا۔ اور اگر ان میں سے ایک دوسرے پہ غالب آ جاتا تو پھر وہی عبادت کے لائق ہوتا۔ تو پتہ چلا درست عقیدہ یہ ہے کہ معبود کتنے ہیں؟ ایک۔ رب ایک ہے، معبود ایک ہے، جو رب ہے وہی عبادت کے لائق ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کلام میں کہ وما من الہ الا الہ واحد واضح کیا کہ معبود ایک ہے، اور اس بات کو بڑی پختگی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ پختگی اور تاکید کے ساتھ بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نمبر 1 یہاں پہ جو اسلوب استعمال کیا ہے وہ حصر والا ہے، یعنی کہ نفی اور اس بات۔ نفی کیا؟ کہ کوئی بھی معبود نہیں، اس بات کیا؟ مگر ایک ہے۔ اور لفظ الہ سے پہلے من بھی لایا گیا ہے جو تاکید کا فائدہ دے رہا ہے، کوئی بھی معبود نہیں ہے سوائے ایک کے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اور اگر یہ باز نہ آئے، کون؟ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ معبود ایک سے زیادہ ہیں، جو تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں، اگر یہ باز نہ آئے عَمَّا يَقُولُونَ، اس سے جو یہ کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ تثلیث کا عقیدہ۔ اگر یہ تثلیث کے عقیدے سے باز نہ آئے، ایک سے زائد معبود ہونے کے عقیدے سے باز نہ آئے، تو فرمایا ان کا انجام کیا ہوگا؟ لازمی طور پہ ان کو پہنچے گا دردناک عذاب۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لازمی طور پہ پہنچے گا ان کو۔ اللہ نہیں کہا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ لَيَمَسَّنَّهُمْ، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کو لازمی طور پہ دردناک عذاب پہنچے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں البتہ ان میں سے ان کو لازمی طور پہ عذاب پہنچے گا جنہوں نے کفر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ تو ان کو پہلے ہی کافر کہہ چکے تھے، دوبارہ کیوں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے عذاب ان کو پہنچے گا جنہوں نے کفر کیا؟ پہلے اللہ کہہ چکے ہیں کہ سارے کافر ہیں۔ جن جن کا تثلیث کا عقیدہ ہے وہ سب کیا ہے؟ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے
جو اس عقیدے سے باز نہ آئے تو ان میں سے ان کو جنہوں نے کفر کیا دردناک عذاب پہنچے گا۔ مراد یہ ہے کہ ان میں سے جو اس عقیدے پہ قائم رہے، اس عقیدے کو ترک نہ کیا، اس عقیدے سے باز نہ آئے، ان کو عذاب پہنچے گا، اور جنہوں نے عقیدہ چھوڑ دیا وہ پھر کافر نہیں ہے، ان کو عذاب نہیں پہنچے گا۔ اللہ نے کیا کہا؟ عذاب علیم، دردناک عذاب۔ دردناک کس اعتبار سے؟ جسمانی طور پہ بھی دردناک اور نفسیاتی طور پہ بھی دردناک۔ آپ بسا اوقات کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں الفاظ کے ذریعے اور کبھی جسمانی طور پہ، تو یہ لوگ جو ہیں ان کو دردناک عذاب پہنچے گا، نفسیاتی طور پہ بھی، جسمانی طور پہ بھی۔ نفسیاتی طور پہ مثال کے طور پہ ادھر سے عذاب ہو رہا ہوگا، کھولتا پانی ڈالا جا رہا ہوگا، اور ادھر سے کہا جا رہا ہوگا ذق انک انت العزیز الکریم، چکھ یہ عذاب، تو بہت ہی عزت والا ہے، بڑا کریم ہے۔ یہ الفاظ طنز کے الفاظ ہیں، تو ان الفاظ سے بھی تکلیف پہنچے گی، اور وہ جو کھولتا پانی ڈالا جا رہا ہے، جہنم میں پھینکا جا رہا ہے، اس سے بھی تکلیف پہنچے گی۔ ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، کہ جن جن لوگوں نے ہماری آیات کے ساتھ کفر کیا ہم انہیں آگ میں داخل کریں گے، شدید قسم کی آگ، عظیم آگ۔ جب بھی ان کے چمڑے، ان کی کھالیں گل سڑ جائیں گی تو ہم ان کو تبدیل کر دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ عذاب علیم۔ اللہ رب العزت ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔